أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف میں 12 رکوع ہیں اور 11 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں کسی بھی نبی کا ایک جگہ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی قصہ بیان نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مکمل اس سورت کے 12 رکوع ہیں، 11 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں۔ اور سورہ یوسف جو واقعہ شروع ہوا تھا خواب کے تذکرے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس واقعے کو مکمل فرمایا۔ بڑی بہترین دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے۔ اس دعا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ دعا نہیں چھوڑی، ہمیشہ اہتمام سے یہ دعا میں پڑھتا رہا۔ اس میں ایمان پر حسن خاتمے کی دعا ہے۔ اصل میں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر موت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو شامل فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے جو آخری رکوع ہے اس میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن پاک کی حقانیت مختصر الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اتنی تفصیل اصل میں واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، یہودیوں نے مکے والوں کو ابھارا تھا یہ کچھ سوالات جا کر ان سے کریں، واقعی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں گے۔ اس میں اصحاب کہف کا ایک سوال تھا، ذوالقرنین کا سوال تھا، روح کا سوال تھا، اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان یہ فلسطین میں تھا تو مصر کیسے گیا۔ علم کے نالج کے جو وسائل ہیں اس وقت اس سرزمین میں کوئی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی تو کتاب ہو، کوئی تو کہیں سے پڑھا لکھا، کوئی آسمانی کتابوں میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے، تو یہ تفصیل کے ساتھ
پوری طرح بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور وحی اسی پر اترتی ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے اس موقع پر جس وقت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سازش رچائی تھی، لیکن اتنی ساری تفصیل اسی آپ بیان جو کر رہے ہیں یہ وحی کی بنیاد پر ہے، لہٰذا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ آپ کے نبی بننے کے بعد اب آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ لوگ کسی طرح مان لیں، کسی طرح جو ہے سن لیں، کسی طرح قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان جو ہے یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے دے۔ ایمان ہدایت طلب والوں کو دیتے ہیں، طلب کے لیے یہ سب چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ جب آدمی میں طلب ہی نہیں ہے تو ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے ہدایت کے جو ہے مل جائے، آپ جو ہے غم نہ کریں، تسلیے دے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا بھی آپ اندر سے آپ کی طلب ہو، شوق ہو، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ آپ اس دعوت پر کوئی ان سے دنیا کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے، اللہ کا پیغام ہے اور پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ آخری رکوع میں دیکھیں، مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں اور زمین میں، لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں، ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کر لیتے۔ کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں اللہ نے بنائی۔ آیات کہتے ہیں نشانیوں کو جس کو دیکھ کر پہچانا جائے، ہے نا۔ ایک آدمی کی کار دیکھ کر پہچانتے بھی وہ آیا ہوا ہے، چپل دیکھ کے پہچانتے بھی کہ فلاں صاحب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات تکوین، ایک آیات تنزیل۔ آیات تنزیل کہتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں جو نازل کی گئی، یہ آیات تنزیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اس کو بھی تو غور کرو۔ اور پھر آیات تکوین، فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ البعرۃ تدل علی البعرۃ تدل علی البعیر، بعیر کہتے ہیں جانور کو، مینگنی دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے یہاں سے جانور گزرا ہے۔ آثار الاقدام تدل علی المسیر، پیر کے نشانات دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، فکیف لا تدل علی وجود اللطیف الخبیر، اللہ کی قدرت پر کیسے یقین نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں آیتیں ہیں قرآن پاک، اسی لیے جو ہے نا آگے جو بتا رہے ہیں، جب انسان اللہ کی آیتوں کو اور قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے اندر ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں جو ہدایت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وَكَأَيٍّ، ایک شکایت کا لہجہ ہے، کیسے ہی لوگ ہیں دیکھو، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہم نے پھیلائی، توحید کی، وحدانیت کی، ربوبیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، آخرت کی۔ یمرون علیہا، ان پر سے گزر جاتے ہیں، سرسری۔ ہاں، یہ سرسری نہیں ہے بلکہ بہت ہی غور و فکر، تدبر کی چیز ہے۔ ہاں، یمرون وہم عنہا معرضون، جب آدمی کسی چیز کو سرسری دیکھتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ جا رہا تھا، کہنے لگے بھئی کہ تو کوئی جنازہ ہے تیرا ہے، اور برا ہو گیا، تجھے برا لگے تو میرا ہے۔ یعنی جنازہ دیکھ کر آدمی اپنی موت کو یاد کرے، ہے نا۔ تو یہ آدمی جو ہے جب نصیحت لینا چاہے ہر چیز میں لے سکتا ہے نصیحت۔ یہ پھر بھی کیا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تدبر نہیں، تفکر نہیں، غور و فکر نہیں۔ تو اندر سے طلب کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہم مشرکون، شرک کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ،
او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یہ لوگ کیسے بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، غور و فکر بھی نہیں کر رہے، نافرمانی اور کفر و شرک کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، اور ایسے مطمئن ہیں کہ کوئی پکڑ آنے ہی والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے افامنوا، یہ لوگ کیا بے خوف ہو گئے؟ مومن کبھی بے خوف نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ الایمان بین الخوف والرجاء، مومن ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے. مومن کی ایمان اس کے اندر ہے، ایمان ایک طرف اس کے اندر اللہ کا خوف اور ایک طرف اس کے اندر ڈر، یہ دو چیزیں اسے چلاتی ہیں. تو جو آدمی ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس جملے سے بار بار اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آسمان والے سے بے خوف ہو گئے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، یہ برائی کرنے والے کیا بے خوف ہو گئے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. غاشیۃ، غاشیہ کہتے ہیں، سورہ غاشیہ ہے نا قرآن پاک میں، یعنی ایسی پکڑ جو اسے ڈھانپ لے، کور کر لے، نکلنے اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو. جیسے ایک آدمی جو ہے لحاف میں سوتا ہے تو کیسے اندر کور ہو جاتا ہے، کیا بے خوف ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی پکڑ نہیں آئے گی جو انہیں ڈھانپ لے، یا اچانک قیامت نہ آ جائے؟ قیامت دو طرح سے آتی ہے. ایک چھوٹی قیامت صغریٰ ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور وہ اچانک آتی ہے، بغتتاً وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا. آدمی سویا، صبح میں چل گیا، آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے اے نبی جی، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اب جو ہے آخری رکوع ہے، اس میں پورا سمیٹے رہیں مضمون کو. اتنا سارا واقعہ جو بیان کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اسلام، اللہ کا دین. اللہ کا دین یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر میں اللہ تک پہنچتا ہوں. اس راستے پر چل کر میں، یعنی قرآن پاک میں دین اسلام کو کیسے خوبصورت تعبیروں سے فرمایا، ھذا صراط ربک مستقیما، یہ کوئی اور راستہ نہیں، آپ کے رب کا راستہ ہے. یہ کتنی محبت ہے، دیکھیں نا، وَھذا صراط ربک مستقیما، بالکل سیدھا ہے. اور یہ کس کا؟ تمہارے رب کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ اس کا بنایا ہوا راستہ ہے. یہاں بھی وہی فرمایا، قل ھذہ سبیلی، تین باتیں ہیں. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، اسلام میرا راستہ ہے، اس راستے پر چل کے میں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ہاں، اللہ کی طرف بلانا. ادعو، دعوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا مزاج بنائے، بیٹھے اٹھے کہیں بھی ہو، میں ذریعہ بنوں، میرے بول سے، میرے عمل سے، میرے ایک ایک چیز سے لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے دین سے جڑ جائیں، لوگ عمل سے جڑ جائیں. ادعو الی اللہ. اور پھر کیسے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی بصیرۃ انا. کیسا حسر پاورفل جملہ ہے، بتائیں. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر عربی میں ہوتا تو انا علی بصیرۃ، انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی ایسا ہو. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، خبر کو پہلے، مبتدا کو بعد میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ پاور، طاقت پتہ چلے. جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں، پوری طرح مجھے جو ہے نا اس پر بصیرت ہے. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کے دیکھنے کو، بصیرت کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، انشراح کو. آدمی دین پر ایسے ہی چلے، اور سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، سب بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیا ہے. شرح صدر، اطمینان قلب، یہ اسی وقت، یہ نعمت کب ملتی ہے؟ آدمی کو بصیرت، آدمی کو اطمینان، آدمی کو شرح صدر کب ملتا ہے؟ یہ اس دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، آدمی جو ہے صحبت ہو،
صحبت ہو. یہ جتنے شبہات، جتنے ڈاؤٹ جو امت میں پیدا ہو رہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف کتاب سے ہے. ہمارا تعلق کیا ہے؟ صرف کتاب سے ہے. ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہم کتاب پڑھنے کے مزاج میں، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے ہم جو ہے نا، اگر یہی سلوشن ہوتا اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بھیجتے. صحبت جو ہے نا، یہ آدمی کے ڈاؤٹس کو، شبہات کو، شکوک کو، آدمی کو جو ہے نا بالکل مطمئن کر کے رکھ دیتی، نکال دیتی. صحابہ ان کا ایمان شکوک و شبہات سے پاک صاف. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، وہ صحبت حاصل تھی. تو آدمی جو ہے نا، اسی لیے جو ہے نا ظاہری علم ظاہر جو ہے، آدمی اسی پر اگر اکتفا کرے تو پھر تو آدمی کو جو ہے نا بہت سی چیزیں اس کو پتہ نہیں کیا ہے. کوئی حدیث آئی ہے، پتہ نہیں کوئی آیت آئی، سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث، ہاں حدیث ہے. اطمینان قلب، بصیرت کہتے ہیں روشنی کو، اصل میں دل کی روشنی. یہ جتنے لائٹ ہیں ان لائٹوں میں پورا نظر آ رہا ہے. تو بصیرت جب دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنا دین بالکل روشن نظر آتا ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. بس آدمی بیٹھ کے سوچے کیا میرے پاس ایسا ہے، یہ مطلوب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے، یہ طریقہ صرف میرا نہیں ہے، میرا بھی ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا بھی ہے. اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں تو ہمیں اس دین پر شرح صدر، اطمینان قلب کہ پورا بالکل روز روشن کی طرح، ایک جیسے ایک آدمی جو ہے روشنی میں کس طرح جا رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، بچتے بچاتے جا رہا ہے، اس طرح اس کا دل روشن ہو. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ واسبح سبحان اللہ. یہ ہے، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، اس بات کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کے معنی ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور مشرکین میں سے میں نہیں ہوں. یہاں پر علماء نے بڑا عجیب نکتہ نکالا ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہلوایا وما انا من المشرکین؟ ادعو الی اللہ، وما انا من المشرکین میں جوڑ ہے. اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ سے جوڑیں، اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے سے جوڑ لیں. سورہ آل عمران میں ہے، ما کان لنبی کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. کسی بشر کے لیے، انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے اسے علم دیا ہے، کتاب کا علم دیا، اور وہ علم ملنے کے بعد کہے کہ کونوا عبادا لی، میرے بن جاؤ، میرے بندے بنو. کوئی یہ نہیں کہتا اوپنلی کہ بندے ہی میرے کرو، مطلب یہ کہ تم میرے سے جڑ کے رہو. ولیکن کونوا ربانیین، اللہ والے بنو، اللہ سے تعلق والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. پڑھنا پڑھانا اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں اسی لیے کہہ رہے، یہ بھی ایک شرک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے یہ میرا راستہ، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، میں اور میری اتباع کرنے والے، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ پاک ہیں اور میں مشرکین میں سے نہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. ایک شبہ، اعتراض، نبی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ نبی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اگر نبی فرشتہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. ایک آدمی کو ماننا ہی نہیں ہونا تو پھر بہانے تلاش کرتا ہے. اسی لیے نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، سب کچھ ان پر اگر ہو جاتا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے لوگ. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اللہ کو ہم جو ہے نرا ربنا، ہم اللہ کو کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. یہ سوالات اس لیے کر رہے، ان میں طلب نہیں ہے، ان میں جو ہے ضد ہے، ان میں تکبر ہے. یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں،
یہ جو سوال کیے نا کہ یہ خاندان جو ابراہیم علیہ السلام کا مصر کیوں گیا بتائیے، ان کو جواب مل رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو جواب مل رہا ہے پھر بھی یہ نہیں مان رہے لوگ۔ یہ نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے دل جو ہے نا، ان کے دلوں میں طلب نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے جب آدمی میں طلب ہوتی ہے زیادہ سوالات نہیں کرتا، زیادہ معجزے نہیں مانگتا۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر نے کتنے معجزے مانگے، کتنے معجزے مانگنے والے کہ کون کون مانگے ذرا دیکھیں آپ۔ لیکن بعض لوگوں نے تو معجزے مانگے کہ بھئی چاند کو 2 ٹکڑے کر دو آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ یقول ھذا سحر مستمر، یہ جادو ہے۔ یہ جب ماننا نہیں ہوتا تو پھر بہت سے، یہ بھی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو نبی بنا دیتے تو ہم جو ہے ان کی بات مان لیتے، آپ تو ہمارے ہی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ نبی کو فرشتہ نہیں بنایا، عورت نہیں بنایا، جنات میں سے نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، ہمیشہ ہم نے نبیوں کو مردوں میں سے بنایا، مردوں میں سے بنے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں بنے، عورت میں سے نہیں بنے۔ بعض لوگوں نے جو ہے حضرت مریم کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں وہ صدیقہ ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ وَمَا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں سفر کر کے نافرمانوں کے انجام اور اس کے نتیجے کیا ہوئے؟ اگر وہ دیکھتے تب بھی ان کو، کیونکہ وہ لوگ جو ہے مکے سے جب سفر کرتے، مدین، یہ قوم سمود، قوم عاد کی جو بستیاں ہیں، علاقے، وہاں سے گزرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا، سفر کرتے ہوئے وہ غور کرتے اور نظر کرتے تو پھر عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام دیکھتے پچھلوں کا، اور اس کو دیکھ کر اب اپنی زندگی بدلتے، لیکن نہیں بدلا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے، خیر للذین اتقوا، تقوی والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اتنی تفصیل سے سورہ یوسف اللہ نے سنائی۔ انہ من یتقی ویصبر، یوسف علیہ السلام کا تقوی، یوسف علیہ السلام کا صبر، یعنی آدمی اگر یہ اگر واقعے میں غور کرتا، تقوی کیسے ان کو کامیاب کیا، صبر ان کو کیسے کامیاب کیا، پھر آدمی جو ہے نا کہتا نہیں مجھے جو ہے نا اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ قرآن پاک کی بعض آیتیں بڑی مشکل ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر کی کتاب ہے مشکلات القرآن، یعنی قرآن پاک کی بعض آیتیں اسے جو ہے نا حل کرنا بہت، علماء نے اس پہ بہت کام کیا، اس میں سے ایک، لیکن آسان انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں، الجھے نہیں۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جب انبیاء علیہ السلام لوگوں کے ایمان نہ لانے پر مایوس ہو گئے، اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ تو اب ماننے والے نہیں، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اب اذا استیأس الرسل، نبی مایوس ہو گئے۔ اللہ سے مایوس نبی نہیں ہوتا، نبی کس سے مایوس نہیں، اللہ سے مایوس۔ مایوس تو کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا، تو مایوس۔ اسی لیے جو ہے نا کبھی بھی قرآن پاک کا، دیکھیں نا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں کیا پرابلم ہے، میں ایک بار کبھی بتا دوں ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے ایک آسان جملہ ہے، قرآن پاک کا براہ راست ترجمہ مت پڑھیں، ہاں تفسیر پڑھیں، مستند تفسیر پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ مستند تفسیر پڑھیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا جب موت کا وقت آئے تو وصیت لکھ دیں، کس کے لیے؟ الوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کرے کتبہ، فرض کیا۔ اب ایک آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی وصیت اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے، جائز ہے؟ آیت ہے قرآن پاک کی، کون سی آیت اس پر عمل ہے یا نہیں، یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ جب آدمی قرآن پاک کا علم مکمل حاصل کرے۔ جو بولتے نا قرآن پاک کا ترجمہ ڈائریکٹ مت پڑھو، یہ علماء کی جاگیر نہیں ہے کہ بھئی بولے، اس لیے بولتے ہیں کہ پڑھ کر گمراہ نہ ہو، پڑھ کر غلط انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے، ہاں
غلط آدمی سمجھ جائے کہ ایک مثال میں نے دی، کتب علیکم، اللہ نے فرض کیا ہے تم پر، موت جب آئے کیا کریں؟ وصیت کریں. کس کے لیے؟ ابا کے لیے، والدین کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے. حقا علی المتقین، یہ ضروری ہے متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ضروری ہے. حالانکہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ. وہ کون سی میراث والی آیت جب اتری ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ نساء کی اس آیت سے اس آیت کا حکم ہے، لیکن اس آیت کو پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. ایک آدمی جب اس طرح کی آیتیں پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا بتائیں؟ تو اسی لیے حتیٰ اذا استیأس الرسل، انبیاء علیہ السلام جب لوگوں پر ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے، وظنوا انہم، اب ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے ڈرایا، دیکھو ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. اب وہ عذاب اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب عذاب بھیجنا ہے، تاخیر کرتے ہیں اللہ عذاب بھیجنے میں تاکہ مہلت ملے لوگوں کو سدھرنے کی. جب تاخیر ہوئی عذاب کے آنے میں، وظنوا، ان کافروں نے یہ سوچ لیا، کیا سوچا؟ قد کذبوا انہم قد کذبوا، یہ انبیاء ہم سے جھوٹ بولے. اگر واقعی عذاب ہوتا تو آتا، اگر واقعی عذاب ہوتا تو آتا. مذاق اڑانے لگے، کہاں ہے وہ عذاب؟ آپ نے کہا تھا عذاب ہی نہیں آیا. ہاں، جیسے جب یہ ہوا، جاءہم نصرنا، اللہ کی پکڑ آ گئی، نبیوں کو اللہ کی مدد آئی، اللہ کی ادھر مدد آئی، ان کو پکڑ آئی. فنجی من نشاء، جس کو ہم نے چاہا ایمان والوں کو ہم نے نجات دے دی. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نافرمانوں سے اس پکڑ کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا، دنیا کی طاقت اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری آیت ہے سورہ یوسف کی، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قرآن پاک کے 4 فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں، سورہ یوسف شروع ہوئی ہے قرآن پاک کی تعریف سے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف کو اللہ قرآن پاک کی عظمت سے، اور یہ سورت مکمل ہو رہی ہے قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کے خصوصیات پر. 4 قرآن پاک کے خصوصیات. فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ جو قرآن پاک کے اندر واقعات کو جو بیان کیا گیا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت ہے، واقعی نصیحت ہے نہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ذرا ایک سرسری ایک جائزہ لے لیں، کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملا اس سے، کیا کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کیسی ان کی زندگی. سورہ یوسف پڑھنے اور سننے والوں کے غمگین دلوں کو تسلی کا سامان ہے. دل غمگین اداس ہوتا ہے، سورہ یوسف پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے نا دل ہلکا کرتے. ایک آدمی کہاں سے، من الحصیر الی السریر، چٹائی سے تخت تک اللہ نے کیسے پہنچایا. اللہ کا نظام دیکھو، اللہ کا پلان دیکھو، اللہ کی تدبیر دیکھو. مایوس کبھی نہیں ہونا. اور اللہ ہمیشہ ہر کام تدریجاً کرتے ہیں، لیکن انسان عجول ہے. عجول کہتے ہیں جلدی ہونا ہے، مجھے نور جلدی آ جائے چہرے پہ، ہے نا، جلدی جو کچھ ہے جلدی فٹافٹ. وہ جنت میں کریں گے اللہ تعالیٰ. یعنی انسان کا بچہ چلنے کتنی دیر لگتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتی بھاگتا ہے، لیکن انسان نہیں، ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہر چیز تجھے تدریج. ہمارے حالات بھی بنیں گے تدریجاً، ایسا نہیں کہ ہمیں مجھے فوراً چاہیے. یہ بہت بڑا یہ میسیج ہے، یہ سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام غایت الجب، کنویں کی تاریکی سے اس تخت پر اللہ نے ان کو پہنچایا. کیسے آزمائشوں اور کیسے، تب وہاں پر ان کی حیا کا امتحان، ان کے صبر کا امتحان، ان کے تقوی کا امتحان، ان کے معافی کرنے کا امتحان. سبحان اللہ. آپ سوچیں والد کو کیسے کیسے آزمائشوں میں گزر کے صبر بتا رہے. ایک انسان جو ہے جب اسے پوزیشن مل جاتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے نہیں اپنے آپ کو، اپنے برتاؤ کو کیسے سنبھالا یوسف علیہ السلام نے.
اس پوزیشن میں آ کر اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا. وہ یاد ہے نا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. بھائی کو کہہ رہا ہے یہ چور نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہے. یوسف علیہ السلام کو منہ پہ کہہ رہا ہے. سوچے کیسا یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. چھپایا دل میں، چھپایا، ظاہر نہیں کیا، دل میں چھپا دیا اس چیز. کیسا برداشت کر رہے ہیں فیملی کو جوڑنے کے لیے. ایک گھر، ایک فیملی کامیاب ہو، ایک صالح معاشرہ بنے، اس کے لیے سورہ یوسف. ایک عالم نے بہترین کتاب لکھی ہے سورہ یوسف. ایک فیملی، ایک گھر کامیاب ہو، اس کے لیے 40 خصوصیات ہوتے ہیں. وہ 40 خصوصیات سورہ یوسف میں ہیں. آپ بیٹھ کے نوٹ کریں، مجھے مت پوچھے وہ کون سی کتاب ہے. آپ بیٹھ کے نوٹ کریں وہ کیا کیا خوبی اس میں، ساری چیزیں اس میں ہی ہیں بالکل. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو 45 ملیں گے. میرے گھر کی زندگی سبرے، میرے فیملی کی زندگی سبرے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رہبری کی ہے. یعقوب علیہ السلام، ایک باپ کیسے برداشت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں. اللہ، یعنی معاف کرنے کا وقت آیا معاف کر دیا. پوزیشن میں آئے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا اپنے چھوٹوں کو یاد رکھا. جیل میں گئے تو وہاں جو ہے نا قیدیوں سے اخلاق کے طور پہ کہہ رہے یا صاحب السجن، اے میرے قیدی بھائیوں دوستو، اپنا بنا رہے ان کو. یا اے قیدیوں نہیں کہا، یا صاحب السجن. یہ آدمی غور کرے گا اپنے اندر ایمان، اپنے اندر یقین، اپنے اندر توکل، اپنے اندر صبر، شکر، یہ سارے صفات زندگی کو، گھرانے کو، تعلقات کو بنانے کے پیدا ہوں. یہی تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ واقعات قصہ برائے قصہ نہیں ہے، عبرہ ہے لأولی الالباب. ما کان حدیثا یفترا، افسانہ نہیں ہے. افسانہ گھڑا جاتا ہے، افسانہ لکھا جاتا ہے، سٹوریز بنائی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما کان حدیثا، یہ جو حدیث آپ کو سنائی گئی، یہ جو واقعہ سنایا گیا، یفترا، گھڑا ہوا نہیں ہے. زلیخا یوسف کیا ہونا ہے، کیسا ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے. ما کان حدیثا یفترا، ایک حقیقت ہے، سیکھنے کی چیز ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تورات، زبور، انجیل، جتنی کتابیں اس کی تصدیق کرتا ہے. وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس کتاب میں ہے. اللہ کے کلام میں ہر چیز. ہاں، اب اگر کوئی مجھے چائے بنانے کی ہے، آدمی کا عقل بگڑی گئی تو ایسے ہی پوچھتا ہے کار بنانے کی ہے، نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت کی تفصیل اس کے اندر ہے. ایک انسان زندگی بنانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت اسے ہوتی ہے اس کی تفصیل اس کے اندر ہے. نہ ادھر ادھر کی تفصیل ڈھونڈو گے تو یہ کوئی ہے. وہ تفصیل کل شیء، آدمی پڑھتا ہے ہر چیز کی تفصیل اس میں، ہر چیز. نمازوں کی تفصیل نہیں ہے اس میں. نماز کی تفصیل کے لیے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ حدیث، وہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نظام کو سمجھانے کے لیے، ہاں، یہ بات بھی اللہ کی، کلام بے لفظ بھی اللہ کا. یہ بات اللہ کی، لفظ اللہ کا، اس کو کہتے ہیں کلام اللہ. بات اللہ کی، لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کہتے ہیں حدیث پاک. اس کی عظمت کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہبری ہے، راستہ بتاتی ہے، رحمت ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں سنی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی بہترین صورت ہے احسن القصص. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا. اس کو جو ہے ہمیں بار بار اس کو پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی اور ہماری زندگی میں بنیادی چیز. جیسے میں نے کہا تھا پورے سورہ یوسف کا خلاصہ کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اگر کوئی پھر کہوں وہ توفنی مسلمہ والحقنی، ہر چیز اگر دیکھیں نا کون سا چھوڑے کون سا لیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. انہ من یتقی ویصبر، اب میرے اور اللہ کے درمیان تقوی ہو، میرے اور لوگوں کے درمیان صبر ہو.
میرے اور اللہ کے درمیان تقوی ہٹائے تو پھر گناہ ہی گناہ ہے، میرے اور لوگوں کے درمیان صبر ہٹا دے تو پھر بے صبری ہے، پھر بگاڑے آپس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پورے اس کا دے رہے، مجھے جو کامیابی اللہ نے دی ہے نا، میں جو کامیاب بنا، اس کی دو ہی بنیادیں ہیں، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کیسی بات کہلوا رہے، دیکھو یہ صرف مجھے نہیں، جو بھی من کہتے ہیں، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ اسے کامیاب کرتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔